جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنا آج کا جو ہمارا درس ہے، ہمارا جو نصاب ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ پچھلے کلاس میں آپ کو حافظ طیب صاحب نے اس کا کچھ حصہ پڑھایا تھا، تو ہم اس کو دوبارہ سے ریکیپ کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پڑھتے ہوئے کن کن امور کا خیال رکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کریم کا پہلا، اس کو اوپننگ چیپٹر کہتے ہیں، یا اس کو کہہ لیں کہ پہلی صورت ہے قرآن کریم کی، اور جو قرآن کریم کا خلاصہ بھی ہے۔ اس کے 9 نام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی اس میں لکھے ہیں۔ اس کی برکات کے بارے میں آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ ایک بات جو آپ اس کو روزمرہ کی اپنی زندگی میں اس کو اپنا معمول بنا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو خدا تعالیٰ نے رقیہ بھی کہا ہے، کہ یہ وہ صورت ہے جس کو دم کیا جاتا ہے، اور دم کرنے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ جہاں روحانی بیماریوں کا علاج اس کے ذریعے سے کرتا ہے، وہاں جسمانی بیماریاں بھی خدا تعالیٰ اس اپنے قدرت سے، اپنے اختیار سے، اپنے اذن سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ بھی مومنوں کے لیے بھی اور غیر مومنوں کے لیے بھی ایون برکت کا موجب بنا دیتا ہے اس سے۔ ایک مشہور واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت، وہ ہے جو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابہ ایک جگہ گئے، اور وہاں پر انہوں نے رات کا وقت آیا تو ایک گاؤں میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ گاؤں کے لوگوں کو کہا کہ جی ہم یہاں پہ کچھ عرصہ رہنا چاہتے ہیں، رات ٹھہرنا چاہتے ہیں، ہماری کچھ مہمان نوازی کر دیں، ہمیں کوئی ٹھکانہ دے دیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اجنبی لوگ ہیں، پتہ نہیں کون ہے، تو انہوں نے ان کو جگہ نہیں دی اور انہیں وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ تو وہ دونوں صحابہ جو ہیں وہ اللہ کا نام لے کر گاؤں سے باہر کوئی جگہ ڈھونڈ کر وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تو ان کا جو چیف تھا، گاؤں کا جو سردار تھا، اس کو کہتے ہیں کہ شدید سر درد تھا اس کو۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا یہ 2 اجنبی آئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ٹوٹکا ہو، تو کیوں نہ ہم ان دونوں اجنبیوں سے بات کریں، رابطہ کریں، تو ممکن ہے کہ وہ ٹوٹکا ہمارے کام آ جائے۔ تو وہ صحابہ کے پاس آئے، ان صحابہ نے سنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رحمت اور شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جا کر اس سردار کو سورہ فاتحہ کا دم کیا۔ تو اس سورہ فاتحہ کی برکت سے، خدا تعالیٰ کے حکم سے، اس چیف کو، اس گاؤں کا جو سردار تھا، چودھری تھا، نمبردار تھا، اس کو شفا مل گئی، جس کے اوپر انہوں نے پھر ان کو انعام و اکرام بھی دیے، کھانے کے لیے کچھ چیزیں بھی دیں۔ تو اب ایک صحابی نے تو وہ اس چیزیں جو انہوں نے دی گئی تھی، کھانے پینے کی تھی، جو بھی تھی، تحائف تھے، وہ استعمال کرنا شروع کر دیے۔ دوسرے نے اس کے اوپر تھوڑا انقباض محسوس کیا اور سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا تعالیٰ کا وہ جو انذار ہے قرآن کریم میں کہ خدا تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت پہ نہ بیچو، تو اس نے تھوڑا سا تعامل کیا، انقباض ہوا۔ تو وہ دونوں یہ معاملہ لے کر جب واپس پہنچے ہیں مدینہ، تو آن کی خدمت میں حاضر ہوئے، آن کو سارا معاملہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سارا معاملہ سنا اور پھر مسکراتے ہوئے صحابہ سے کہا، ان دونوں صحابہ سے، کہ لاؤ دو، مجھے بھی دو، انہوں نے تمہیں کیا دیا ہے۔ تو اس کے اوپر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز پیش کی گئی، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے جو بھی چیز تھی اس کو استعمال کیا، کھانے کی چیز تھی یا جو بھی تھی، اس کو اپنے مصرف میں لائے۔ تو اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس میں میرا حصہ بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم خدا تعالیٰ نے مجھ پہ نازل کیا۔ تو گویا کہ یہ قصہ بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا ہے، لیکن اس سے ایک بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ سورہ فاتحہ سے جہاں دلوں کی بیماریاں، روحانی بیماریوں کا خدا تعالیٰ نے علاج رکھا ہوا ہے، وہاں پہ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی اسی میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کا اذن ہے، خدا تعالیٰ کے کلام میں برکت ہے۔ تو ہمیں اس صورت سے محبت کے ساتھ ساتھ اس کو بطور اپنے علاج کے طور پر بھی رکھنا چاہیے، دم کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں میں اگر کوئی بیماریاں ہیں تو ان کے اوپر بھی سورہ فاتحہ کا دم کریں، یا بچوں کے کچھ اخلاقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت بھی سورہ فاتحہ کا دم کریں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس صورت کا ادراک حاصل ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں۔ صرف صورت پڑھ دینا، پھونک دینا، اس میں تو برکت ہے ہی خدا تعالیٰ کے کلام میں، لیکن جب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی تو آپ کے دل سے وہ بات نکلے گی، اور جب وہ بات نکلے گی تو پھر جو ہے وہ اس صورت کا جو رقیہ ہونا ہے، اس کا جو دم کا پہلو ہے، وہ نتھر کر سامنے آئے گا، اور اس سے ہم بھی استفادہ کریں گے، ساری دنیا استفادہ کرتی ہے۔ حضرت صاحب بھی سورہ فاتحہ کا دم کرتے ہیں، ہم مسیح السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی دم کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اب ہم اس سورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔
कुछ हिस्सा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, दोबारा से पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। हर टीचर का पढ़ाने का एक अपना अंदाज है, कोई नई बात हो सकता है पहले आपको तैयब साहब ने बताई हो, आज हो सकता है मेरे ज़रिए से आपको कोई और नई बात पता चल जाए। लेकिन हमारे पढ़ाने का मकसद यही है कि आपको कुरान करीम के उलूम से रोशनास करवाया जाए। अरबी ज़बान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हम इसलिए पढ़ते हैं कि खुदा ताला का हुक्म है कि जब भी कुरान करीम पढ़ना है तो फस्ताइज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर उसकी पनाह में आ जाएँ। आऊज़ु मेरे पास लिखा हुआ नहीं है सामने। आऊज़ु दरअसल फ़ेल मुज़ारे है और इसका मतलब होता है मैं पनाह माँगता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैता मिनश शैतान, मिन का मतलब है से, अश-शैतान, अश-शैतान कहते हैं, शैताना अरबी ज़बान में कहते हैं कि उसने किसी को उकसाया, उसने किसी को चुभोया। तो शैतान जो है वो इंसान को इंसाइट करता है, उसके दिल में एक चुभो उस कोई चीज़ चुभोता है ताकि उसके ज़हन में कोई ख़्याल पैदा हो, वो बुरा ख़्याल होगा यकीनन। तो शैतान जो बहुत ज़्यादा वसवसे पैदा करने वाला है, तो शैतान का लफ्ज़ी मतलब ये है कि वो हस्ती जो इंसान को बहुत ज़्यादा वसवसे डालकर उकसाता है, उभारता है। तो मैं पनाह माँगता हूँ अल्लाह की, मिन से अश-शैतान, ऐसी हस्ती से जो वसवसे दिल में डालती है। अर्रजीम, अर्रजीम जो है रजमा कहते हैं उसने पत्थर मारा। अर्रजीम जिसको बहुत ज़्यादा पत्थर मारा गया हो, तो उसका फिर हम तर्जुमा करते हैं रांदे हुए, धुतकारे हुए, मलऊन से, लानती से। तो चूँकि आप पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि कोई जानवर, मुज़ी जानवर, बाज़-औक़ात कुत्ते वग़ैरह इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, तो आप पत्थर उठा के उसको मारते हैं। तो पत्थर मारते हैं तो उसका एक साइन ये होता है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से दूर चले जा। हम उसको धुतकार रहे होते हैं कि हमें नुकसान ना पहुँचा दे। तो अर्रजीम जो है वो इसलिए लिखा गया कि हम शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है तो गोया कि हम उसको पत्थर मार के उसको भगा रहे हैं। तो ये है मतलब अर्रजीम का, जिसको बहुत ज़्यादा धुतकारा गया हो, जिसके पत्थर मार-मार कर जिसको भगा दिया गया हो, तो फिर इसके तफ़सीरी माना जो मर्ज़ी कर लें, धुतकारे हुए, रांदे हुए, लेकिन लफ़्ज़ी तर्जुमा इसका ये है जिसको बहुत ज़्यादा पत्थर मारकर स्टोन्ड किया गया हो। पहली आयत जो है वो कुरान करीम की सूरह फातिहा की, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सामने लिखा हुआ है। पढ़ते हुए हमारा फ़ोकस सिर्फ़ अरबी टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए। अगर कोई हमारे दोस्त, बहन-भाई कोई अगर नोट्स ले रहे हैं अपने साथ कॉपी पेंसिल रखकर, तो मैं उसको ये एडवाइस करूँगा, मेरी दरख़्वास्त हो कि वो ये काम ज़रूर करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बार-बार, बार-बार आएँगी, जब आप उसको लिखते जाएँगे साथ-साथ थोड़ा बहुत भी, तो कुछ न कुछ आपके ज़हन में वो बातें महफ़ूज़ होती चली जाएँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बे का मतलब होता है साथ, इस्म, इस्म का मतलब होता है नाम। अल्लाही अल्लाह, अल्लाह जो है वो अल्लाह ताला का ज़ाती नाम है। और बाज़ लोग कहते हैं ये अलिफ लाम जो है वो डेफ़िनिट आर्टिकल लगा हुआ है इसके साथ। लेकिन हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और दूसरे जो मुफ़स्सिरीन हैं, मुहक्किकीन हैं, उन्होंने कहा ये अलिफ लाम जो है वो अल्लाह ताला के नाम का हिस्सा ही है। इसको डेफ़िनिट आर्टिकल नहीं लगा हुआ, ये अल इलाहुन नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह ही है। अर्रहमान, अच्छा, कबल इसके कि हम थोड़ा-सा आगे जाएँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में डेवलप कर दूँ इसी स्टेज के ऊपर, कि कोई भी जो ज़बान होती है उसमें 2 तरह के जुमले होते हैं। एक जुमला होता है जो बिल्कुल सिंपल जुमला होता है, और एक होता है जिसके अंदर कोई ना कोई फ़ेल इस्तेमाल होता है, कोई वर्ब इस्तेमाल होता है। उसको कहते हैं जुमला फ़ेलिया, वर्ब के साथ कोई जुमला इस्तेमाल हो। मसलन हम कहते हैं, उसने खाना खाया, उसने गाड़ी चलाई, वो क्रिकेट खेला, वो किताब पढ़ेगा। तो देखें, पढ़ना, खाना, पीना, दौड़ना, भागना, चलाना, ये सारे वर्ब हैं। और इसके अलावा बाज़ जुमले बिल्कुल सिंपल होते हैं, सीधे होते हैं, जिसके अंदर कोई वर्ब नहीं आता। मसलन शाहिद खूबसूरत है, किताब अच्छी है, प्रोग्राम मुफीद है। तो इसमें कोई वर्ब नहीं आया, ये जुमले बिल्कुल सीधे हैं। इसी तरह अरबी ज़बान का ये उसलूब है कि इसमें भी बाज़ जुमले वर्ब के साथ आते हैं और बाज़ जुमले बगैर वर्ब के आते हैं।
یہ تو ایک موٹا موٹا عربی زبان کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ ہے۔ دوسری بات جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، جس کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ورب اور ناؤن، چیزوں کے نام، اسم اور فعل، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال۔ اس کی پہچان کا بنیادی اور سیدھا سیدھا سا حساب یہ ہے، اگر آپ لکھ لیں تو، جو ہوتا ہے ورب، اس کی میں ابھی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ناؤن کی بات کر رہا ہوں کہ جو اسم ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اگر چار چیزیں ہوں تو یہ اس بات کی قوی دلیل ہوگی، 80%، 90% اس بات کی دلیل ہوگی کہ جو لفظ ہمارے سامنے آیا ہے یہ اسم ہے۔ پہلی بات، اسم جو ہے، جو ناؤن ہے، وہ الف لام سے شروع ہو سکتا ہے۔ اگر کسی لفظ پر الف اور لام یعنی ڈیفینٹ آرٹیکل لگا ہوا ہے تو یہ چانسز ہیں کہ یہ ورب ہے، اور یہ آلموسٹ 100% چانسز ہے۔ ایک بات۔ دوسری نشانی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر الف لام نہیں ہے تو ہم دوسری چیز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے اوپر ڈبل سٹروک آیا ہوا ہے، جس کو ہم اردو میں تنوین کہتے ہیں۔ مثلاً دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں، جس کو ہم نئی ٹرمز میں، نئے فارمیٹ میں کہتے ہیں ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ، ڈبل ضمہ، جس کو تنوین کہتے ہیں ان ادر ورڈز۔ تو یہ دوسری نشانی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے کسی لفظ کو دیکھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ یہ ورب ہے یا ناؤن ہے، تو اس کی دو نشانیاں یہ ہیں، یا الف لام آئے گا یا اس کے اوپر ڈبل سٹروک آئے گا، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ وہ دو زیریں، دو زبریں، دو پیشیں، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ میم سے شروع ہوگا، لیکن یہ جو میم سے شروع ہونے والی بات ہے یہ 80 to 90% ہے، 100% نہیں ہے۔ اس کی بعض وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھ لیں۔ لیکن ایک موٹی بات یہ لکھ لیں کہ 80 to 90% جو ناؤن ہوگا وہ میم سے شروع ہوگا۔ اور چوتھی نشانی اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک سرٹن پیٹرن کو فالو کرے گا۔ ان میں سے ایک پیٹرن ہو سکتا ہے کافر، شاہد، ناصر، حامد، ساجد۔ یہ جو سمپل سے نام ہے نا لوگوں کے، یہ لکھ لیں۔ ساجد کا پیٹرن ہوگا، شاہد کا پیٹرن ہوگا، حامد کا پیٹرن ہوگا، خالد کا پیٹرن ہوگا، کافر کا پیٹرن ہوگا۔ تو یہ چوتھی نشانی ہو سکتی ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے یہ ورب ہے کہ ناؤن ہے۔ تو اگر یہ چار باتیں اس میں پائی جائیں تو آنکھیں بند کر کے آپ کے ذہن میں ایک بات فوراً سے کلک ہونی چاہیے کہ یہ تو ناؤن ہے، یہ ورب نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کا ترجمہ ناؤن میں کرنا ہے، ورب میں اس کا ترجمہ ہم نے نہیں کرنا۔ آئیں ذرا اب ہم اس قرآن کریم کی جو پہلی آیت ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں لفظ ناؤن آ رہے ہیں کہ ورب آ رہے ہیں۔ بے پروپوزیشن ہے، بے کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اسم ہے، جو ہوتا ہے نا بعض چیزوں کے نام ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں نام۔ اللہ ہی، اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، عربی زبان میں کوئی بھی جملہ جو ہے وہ پروپوزیشن سے شروع ہو ہی نہیں سکتا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اس لیے پھر آپ فلیکسیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی لفظ اس کے ساتھ ایڈیشن کر لیں خود ہی، لیکن وہ لفظ جو آپ ایڈیشن کریں گے اس کو آپ بریکٹس میں رکھیں گے کیونکہ وہ عربک ٹیکسٹ کا حصہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے آپ ایک لفظ اپنے ذہن میں امیجن کر لیں، ایک ورب کر لیں کہ میں شروع کرتا ہوں، میں ابتدا کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ اب ذرا جملہ سنیں، میں پڑھتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو دیکھیں یہ جملہ بالکل سٹریم لائن ہو گیا۔ تو آپ نے ایک ورب خود سے کنسیڈر کیا اور جملے کو آپ نے
بالکل اسٹریم لائن کر لیا. یہ وہ ترجمہ ہے جو حضرت مصلح ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر صغیر میں کرتے ہیں. ہمیشہ بریکٹ میں پڑھتا ہوں کا لفظ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ عربی زبان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کوئی جملہ بھی پروپوزیشنز کے ساتھ استعمال شروع نہیں کرنا. تو میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. اب اگلا سوال آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو بات بتائی، وہ ہے الرحمن الرحیم. الف لام لگا ہوا ہے تو آنکھیں بند کر کے آپ کے ذہن میں پہلا سوال آنا چاہیے، یہ تو ورب نہیں، یہ تو ناؤن ہے، یہ تو فعل نہیں، یہ تو اسم ہے. تو الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. اگر آپ الرحمن اور الرحیم کے دونوں لفظوں کے اوپر غور کریں تو آپ کو جو کامن چیزیں اس کے اندر نظر آئیں گی، الف لام کے علاوہ، جو شروع میں الف لام لگا ہوا ہے، ڈیفینیٹ آرٹیکل لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے را، حا اور میم. یہ را، حا اور میم جو ہے یہ دونوں میں کامن ہے. تو اس کے لفظ میں رحم کا لفظ شامل ہے. رحم اس کی بنیاد ہے، رحم کا مطلب اس کے اندر رکھا ہوا ہے. تو الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہ جو ہے وہ جب کسی چیز کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، اس میں مبالغہ کرتے ہیں، اس کے اندر شدت پیدا کرتے ہیں، اس کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں، تو پھر ہم بعض سیٹ پیٹرن ہوتے ہیں عربی زبان میں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم کثرت اور وسعت کے معنی پیدا کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا. لیکن پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ یہ فرق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے بیان کیا. حضور نے فرمایا الرحمن خدا تعالیٰ کا وہ رحم ہے جو انسان کو اس کی ضرورت کے بغیر خدا تعالیٰ دے دے. اس کے اندر کوئی کوشش نہیں ہوتی، خدا تعالیٰ عطا کر دیتا. مثلا انسان پیدا ہوا تو اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں تھا، ہم نے کوشش کوئی نہیں کی، خدا تعالیٰ نے پیدا کر دیا. پیدا کیا تو ہمیں جو ضروریات کی چیزیں تھی ہمارے لیے خدا تعالیٰ نے وہ سب ہمیں عطا کی. مثلا ہمیں پانی چاہیے تھا، اللہ نے دیا. ہمیں زمین چاہیے تھی، اللہ نے دی. سورج چاہیے تھا، ہوا چاہیے تھی، باقی تمام ماں باپ چاہیے تھے، بہن بھائی چاہیے تھے، درخت پودے جانور ہر چیز چاہیے تھے تاکہ ہم ان کے اوپر گزارا اپنا گزر کر سکیں، بسر کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عطا کر دی. تو ہر وہ چیز جو انسان کو خدا تعالیٰ اپنے انعام سے خود بخود دے دے بغیر اس کے کہ اس کی کوئی کوشش ہو، کوئی کاوش ہو، وہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمان ہے. تو اس لیے ہم پھر ترجمہ کرتے ہوئے ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ بن مانگے دینے والا. تو اصل میں ترجمہ یہ ہے بن مانگے رحم کرتے ہوئے ہمیں دینے والا. تو رحم کا مطلب اس کے اندر شامل ہے. اگلا جو لفظ ہے وہ الرحیم ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہم نے کسی لفظ کے اندر ناؤن کے معنی پیدا کرنے ہوں، اسم کے معنی پیدا کرنے ہوں، تو ہم والا یا والے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. شاہد سجدہ کرنے، شاہد گواہی دینے والا، ناصر مدد کرنے والا. تو والا اردو میں اس کی ایک پہچان ہوتی ہے، آپ سب مجھ سے زیادہ بہتر اردو جانتے ہوں گے. اگلا لفظ ہے الرحیم. اس میں بھی رحم کا لفظ جو ہے وہ انکلوڈڈ ہے. الف لام لگا ہوا ہے. آپ کے ذہن میں پہلی بات یہ آنی چاہیے کہ ہم نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ والے کے ساتھ کرنا ہے، بطور ناؤن کے ترجمہ کرنا ہے، اسم کا ترجمہ کرنا. الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا. یہاں فرق یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اگلے بندے کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر ریئیکٹ کرتا ہے. مثلا میرا بچہ ہے، وہ بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو میرے اندر سے رحم کا جذبہ پیدا ہوگا اور میں اس کو کوئی کھلونا لا کے دے دوں گا، میں اس کو کوئی اچھی بک لا کے دے دوں گا، میں اس کو بلا کے اس کا ماتھا چوم لوں گا، میں گھر والوں کو کہوں گا اس کو اس کی پسند کی کھانے کی چیز بنا کے دے دو، میں اس کے ساتھ کہوں گا چلو آج میں تمہیں باہر سائیکلنگ پہ لے جاتا ہوں. تو یہ جو جذبہ رحم کا ہے یہ دراصل ریفلیکشن ہے، یہ دراصل ایک قسم کی کہہ لیں معاوضے کے طور پر پیدا ہوتا ہے دل میں. آپ کسی سے کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں
تو جو جذبہ آپ کے ذہن میں دل میں رحم کا پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ کچھ کر کے دیتے ہیں اس کو، وہ ہے خدا تعالیٰ کی صفت الرحیم۔ انسان جب خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، رونا شروع کرتا ہے، رونے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا رحم جوش مارتا ہے اور وہ اپنی صفت رحیمیت انسان کے اوپر ڈالتا ہے۔ تو جو بات ابھی تک ہم نے کور کی ہے پہلی آیت میں، دیکھیں کتنے وسیع معنی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے بھائی؟ تم کہتے ہو تم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں الرحمن ہوں، یعنی میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، تمہارے مناسب حال ہر چیز میں نے دے دی ہے، خواہ وہ روحانیت کی ہو خواہ وہ جسمانی ہو۔ روحانیت کے طور پر فرشتے بھی ہیں موجود، نبی بھی بھیج رہا ہوں میں اس کے ساتھ کتابیں بھی تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہاری ضرورت تھی، روحانیت ہو یا دنیاوی لحاظ سے جسمانی ضرورتیں۔ الرحیم، اگلا کام تمہارا ہے کہ تم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ وہ جو اللہ جس کے نام سے تم شروع کر رہے ہو، اس کے دل میں تمہارے لیے رحم کے جذبات پیدا ہوں اور تم اس کی صفت رحیمیت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے مورد بنو، اس کا انعام تم پر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہارے مانگے بغیر تم پہ احسان کر رہا ہوں، اگر تم ایفرٹس کرو گے تو پھر تو بلے ہی بلے ساری گھی میں، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ، کتنا رحم میرا تمہیں انشاءاللہ ملے گا۔ تو یہ ہے ہماری پہلی آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ تم سب کہو کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، لیکن اللہ ہے کون؟ وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اگلی آیت جو ہے وہ ہماری الحمد للہ رب العالمین۔ جی الحمد، الحمد الف لام لگا ہوا ہے، یہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرح کی حمد، تعریف۔ للہ، لے پروپوزیشن ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کے لیے۔ اللہ ہی اللہ، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے۔ تو دیکھیں انسان جتنا مرضی کوئی کمال کر لے، کوئی بڑا تیر مار لے، کوئی گریڈز اچیو کر لے، کوئی اچھی نوکری لے لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میں نے کیا، تم نے نہیں کیا۔ اس لیے اپنی بڑائی نہیں بیان کرنی، میری بڑائی بیان کرنی۔ اس لیے ہر اچھے کام کرنے پر کہو الحمدللہ، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا کہ یہ ہمیں چیز ملی ہے، یہ اچیومنٹ ہمیں ملی ہے۔ رب العالمین، رب پالنے والا، العالمین الف لام لگا ہوا، العالمین دی ورلڈز، عالم کی پلورل ہے، جمع ہے عالمین یا عالمون، جہانوں۔ رب، رب کہتے ہیں پالنے والا، لیکن اس کا اصل مطلب یہ ہے ربن وہ ہوتا ہے جو گریجولی، تدریجن، آہستہ 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 انسان کو بڑا کرے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ پہلے دن پیدا ہوتے ہی 40 سال کا ہو جائے گا، اس کو 40 سال ہونے کے لیے 40 سال کا عرصہ چاہیے۔ تو جو بھی کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے پالنے والا، وہ گریجولی ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ کہتے ہیں پالنے والا، آہستہ آہستہ پالنے والا کا اگر آپ ترجمہ کریں تو اس لفظ کے ساتھ آپ جسٹس کریں گے۔ تو جو پالنے والا ہے تمام جہانوں، العالمین دی ورلڈز، پلورل ہے نا، اب ہم تو ایک جہان میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور کتنے جہان خدا تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو اس لیے تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یہ کرایا ہے کہ جی تعریف میری کرنی ہے، اور میں کون ہوں؟ میں سب کو پال رہا ہوں، جو تمہیں جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی پال رہا ہوں، جس کو تم نہیں جانتے میں اس کو بھی پال رہا ہوں۔ اگلی آیت ہم نے پڑھی ہوئی ہے، الرحمن الرحیم دونوں کے ساتھ ڈیفینیٹ آرٹیکل لگا ہوا ہے، الف لام لگا ہوا ہے، جو بن مانگے رحم کرنے والا بھی ہے اور جو تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر تم پر رحم کرنے والا بھی ہے۔ مالک، میں نے آپ کو بتایا تھا ساجد، ناصر، اس کے پیٹرن کے اوپر یہ لفظ ہے مالک۔ مالک ملکیت رکھنے والا، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین جزا سزا۔ مالک وہ مالک ہے، یوم الدین
جزا سزا کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا. جو مالک ہے، ماسٹر ہے، یوم الدین، جزا سزا کے دن کا. اگلی آیت ہماری جو ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ نعبد اور نستعین، یہ دو لفظ جو ہیں یہ دونوں ورب ہیں، یہ دونوں ورب ہیں. تھوڑی سی بات، صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں طالب علم کے لیے پہلے دن ساری چیزیں نہ آ جائیں نا تو بھاری ہو جاتی ہے، مشکل ہو جائے گا اس کے لیے پڑھنا. پھر عربی زبان میں جب ہم کوئی ورب یوز کرتے ہیں تو وہ ورب جو ہوتا ہے اس کے اندر 3 زمانے پائے جاتے ہیں اردو انگریزی میں. ہم کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یہ انگلش والے کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پریزنٹ ہے نا، حال، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں زمانے 2 ہی ہوتے ہیں، یا گزر گیا یا آئے گا. کیونکہ جو آپ کا حال ہوتا ہے وہ لمحہ آیا گیا، وہ تو رکا ہی نہیں. حال کیسے ہوا؟ میں ایک لفظ بولنے لگا ہوں، جیسے ہی بولوں گا وہ گزر جائے گا. یا میں اس کو بولنے لگا ہوں فیوچر میں، مضارع میں، مستقبل میں، جیسے ہی میں نے اس کو بولا وہ ماضی بن گیا. تو عربی کہتے ہیں جناب کہ کوئی بھی جملہ وہ حال ہوتا ہی نہیں. اس لیے ہم جب بھی ٹینسز سکھائیں گے آپ کو، وہ کہتے ہیں ہم تو 2 ٹینس ہی رکھیں گے، ایک ہوگا ماضی، ایک ہوگا مضارع، ایک ہوگا پاسٹ، ایک ہوگا فیوچر. تو اس لیے پریزنٹ تو ہوتا ہی کچھ نہیں، کیونکہ وہ لمحہ آیا اور نکل گیا، تو حال تو بنا ہی نہیں. وہ یا تو وہ آنے والا یا گزر گیا. تو جو لہجہ آپ بول رہے ہیں وہ تو گزرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ، تو وہ حال تو رہا ہی نہیں، یا تو ماضی ہوا یا آنے والا ہے. تو جو نعبدو ہے اور نستعینو ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ فیوچر کے ٹینس ہیں، فیوچر کے وربز ہیں. تو اس کا لفظی ترجمہ ابھی آپ لکھ لیں، انشاءاللہ اگلی کسی کلاس میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاسٹ اور فیوچر ہوتی کیا چیزیں ہیں. ایک چیز میں نے آپ کو عمومی بتائی، موٹی موٹی بات بتائی، وہ بات یہ ہے کہ ورب اور ناؤن کا فرق کیا ہوا. دوبارہ سے اس کو ریکیپ کر دیتا ہوں. ورب اور ناؤن کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہوتا ہے ناؤن، اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم موسٹلی ترجمے میں والا، والے، والی کرتے ہیں، اور اس کی 4 نشانیاں ہو سکتی ہیں موسٹلی. ایک یہ ہوگا کہ یا تو وہ الف لام سے شروع ہوگا، یا اس کے اوپر ڈبل اسٹوک ہوگا، تنوین جس کو کہتے ہیں، یا وہ میم سے شروع ہوگا. اور میم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں 80% یہ ناؤن ہو سکتا ہے، یہ ورب نہیں ہوگا. اور ایک اور نشانی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سرٹن پیٹرن پہ یہ آتے ہیں، وہ کافر کا وزن ہوا، ناصر کا وزن ہوا، یا اور بعض وزن ہیں، پیٹرنز ہیں جس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے. تو دوبارہ سے ہم آیت نمبر 5 کے اوپر آتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد دراصل ورب ہے، اور نعبد کا مطلب ہوگا ہم عبادت کریں گے. فیوچر میں اردو میں ہم کہیں گے ہم عبادت کرتے ہیں. اور نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہیں گے. تو یہ 2 ورب ہم نے پڑھے ابھی. نعبدو کے لفظ کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو عین اور بے اور دال، یہ عبد، عبادت کا لفظ اسی سے بنا ہوا ہے. تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد چاہیں گے، ہم مدد چاہتے ہیں. اب رہ گیا سوال ایا اور کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایا کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف جب کسی چیز کے اوپر آپ نے اس بات کے اوپر ایمفسس کرنا ہے کہ اونلی اینڈ اونلی، دی اونلی، جو کانسیپٹ ہے نا انگلش میں
اس کو اگر آپ نے عربی میں بیان کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں اییا، صرف اور صرف، صرف کا مطلب ہوتا ہے تو، تیرا. تو اییا صرف، کا تیری، نعبدو ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم عبادت کریں گے، کرتے رہیں گے تا قیامت انشاءاللہ. وا اور، اییا صرف، کا تیری، نستعین ہم مدد چاہیں گے، چاہتے ہیں، چاہتے رہیں گے تا قیامت اور اس کے بعد بھی. تو ایاکا، ایا صرف اور صرف، کا تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور، ایا صرف اور صرف، کا تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہیں گے، ہم مدد چاہتے ہیں. جی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان یہ کی ہے کہ عبادت جو کرنی ہے نا ہم نے، اس کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہی ملے گی. انسان عبادت بھی خود نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے. تو پہلے ہم نے عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے کوشش کرنی ہے، اس لیے عبادت کے لفظ کا لفظ پہلے رکھا کہ ہم وضو کر کے مسلح پر آ جائیں گے، یہ کام ہمارا ہے. تو اگلی بات یہ ہے کہ نستعینو ہم اللہ سے مدد چاہ رہے ہیں کہ اللہ میاں ہم تو مسلح پر آ گئے ہیں، اب ہمیں تو ہی توفیق دے کہ ہم مقبول دعائیں کریں، ایسی دعائیں کریں جو تو تیرے حضور قبول ہونے والی ہوں. تو ایاکا صرف اور صرف، نعبدو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، وا اور، ایاکا تجھ سے ہی، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام معاملات میں تو ہمارا حامی و ناصر ہو جائے. تیری مدد شامل حال ہوگی تو کام خود بخود سنورتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. بعض اوقات انسان ایک کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ مثلا آپ نے اگر لندن جانا ہے تو آپ نے پھر جو ٹرین لینی ہے وہ لندن کی لینی ہے، مینچسٹر کی ٹرین پہ بیٹھ گئے تو پھر لندن تو نہیں پہنچیں گے آپ. ہاں مینچسٹر جا کے کوئی کہے گا بھائی کدھر آ گئے ہو، فلاں برمنگھم جاؤ، برمنگھم کے بعد لندن جانا، تو پھر آپ کا وایا بہت لمبا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آپ لندن پہنچ جائیں لیکن جس کو کہتے ہیں نا بڑی خواری کاٹنے کے بعد، پتہ نہیں یہ لفظ اچھا ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ دھکے کھانے کے بعد. تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کو یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ میاں ٹرین ہمیں لندن جانی والی ہے تو اسی پہ بٹھانا، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں بہکا دے یا ہم خود بہک جائیں. تو اگلی دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھائی، اہدی، اہدی تو ہدایت دے، نہ ہم کو، اہدی تو ہدایت دے، تو گائیڈ کر، نہ ہم کو. اب دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، الصراط، الصراط کہتے ہیں دی پاتھ، وہ خاص رستہ، المستقیم وہ خاص جو بالکل سیدھا ہے، المستقیم جو سیدھا رکھنے والا ہے. ایسا رستہ جو انسان کو سیدھا رکھنے والا ہے اس کو کہتے ہیں مستقیم، جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے. رستہ اگر سیدھا ہوگا تو آپ بھی سیدھے رہیں گے، اگر رستہ سیدھا نہیں ہوگا تو آپ بھی سیدھے نہیں ہوں گے. آپ کا رستہ اگر لندن کا ہے اور آپ لندن کے رستے پر نہیں چلتے، اگر اس رستے پہ چلتے رہیں گے تو آپ لندن پہنچ جائیں گے. اگر آپ اس رستے پر نہیں رکھیں گے، نہیں رہیں گے تو پھر آپ جہاں دل کرے گا چلے جائیں گے لیکن وہ سیدھا رستہ نہیں ہوگا. تو الصراط دی پاتھ، المستقیم دی اسٹریٹ ون، جو بالکل سیدھا ہے. یہ رستے کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو سیدھا رکھتا ہے. اور اس دور میں جو خدا تعالیٰ نے الصراط المستقیم رکھا ہے، کا جو دیا ہے وہ قرآن کریم، اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور وسلم کی غلامی میں حضرت مسیح موعود السلام کی ذات آ جائے گی. اب خدا تعالیٰ نے ہدایت کا جو رستہ رکھا ہے وہ یہی ہے، اور اس کے بعد اب خلافت کا نظام ہے. تو ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہم دعا یہ کر رہے ہیں کہ اہدی، اے خدا تو ہدایت دینا، نہ ہم کو، الصراط خاص راستے کی، المستقیم جو سیدھا رکھتا ہے. یہ خلافت کی نعمت ہے جو اسلام میں ہمیں میسر ہے.
کہ ہمیں ٹیڑھا ہونے ہی نہیں دیتا. ہر جمعہ خلیفہ وقت ہمارے سے خطاب فرماتے ہیں اور ہمیں سیدھا رکھتے ہیں. کوئی مسائل ہوں خطوط لکھتے ہیں تو تب وہ ہمیں سیدھا کر دیتے ہیں. کہیں جماعت میں کوئی بدنظمی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمیں سیدھا کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ جو سیدھا رکھنے کا ہمیں مینز دیا ہے وہ آج خلافت کی ذات ہے. قرآن کریم پر عمل کروانا ہے تو وہ خلیفہ وقت کی ذات ہے. تو بہرحال یہ ایسا مضمون ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور سوچتے چلے جائیں، باتیں ذہن میں لاتے چلے جائیں، تو آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا سینہ کھلتا چلا جائے گا اور جو آپ بات بیان کر رہے ہوں گے وہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، اس کا ادراک بھی آپ کو نصیب ہو رہا ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو پھر نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا. اگلی بات کیا کی؟ اگلی بات یہ ہے صراط، راستہ. الذین، ان لوگوں کا جو صراط، راستہ. الذین، ان لوگوں کا جو انعمتا، یہ بھی انعمتا جو ہے یہ ورب ہے لیکن یہ پاسٹ کا ورب ہے. انعمتا کا لفظی مطلب آپ لکھ لیں تو نے انعام کیا تھا، پاسٹ میں تو انعام کر چکا ہے پاسٹ میں. صراط، راستہ. الذین، ان لوگوں کا جو، ان لوگوں کا جن پر انعمتا، تو نے انعام کیا تھا. اگلا لفظ ہے علیہم. یہ دو لفظ ہیں، یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے. اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اعلی اور دوسرا ہے ہم. اعلی کا مطلب ہوتا ہے پر، اوپر. ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ سب مرد، them، they. تو صراط، راستہ. الذین، ان لوگوں کا جن پر انعمتا، تو نے انعام کیا تھا. علیہم، اعلی پر، ہم ان. تو الذین، جو، وہ لوگ جو، انعمتا، تو نے انعام کیا تھا. علیہم، اعلی پر، ہم ان پر. اچھا، مزید اس کے ہم تھوڑا سا آگے جائیں، تھوڑی سی بات تفسیری نوٹ آپ کو دے دوں ہلکا سا، تاکہ پڑھنے میں مزہ بھی رہے، باتوں کو سمجھ بھی آئے. یہ دعا آسلم ہی پڑھا کرتے تھے، ہے نا؟ صراط الذین انعمت علیہم نہیں کہتے تھے. آسلم میں نماز سکھائی تو آسلم ہی پڑھتے ہوں گے. تو آسلم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو کیا آسلم اللہ معاف کرے سیدھے راستے پر نہیں تھے؟ حضرت مسلم موعود، حضرت مسیح موعود صاحب نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ ہم نے جب یہ دعا کرنی ہے تو دعا میں ہم نے بات کرتے ہوئے اپنی موجودہ حالت کو نہیں دیکھنا. ہم نے یہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پر چلا اور ہمیں فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچا. مثلا دوبارہ لڑنے کی بات کر دیتے ہیں درمیان میں، کیونکہ رہتے ہیں اس ملک میں نا، تو ہو سکتا ہے کوئی باہر کے لوگ بھی ہوں. تو صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہمیں سب سے پہلے تو یہ عقل دے، یہ مت دے کہ ہم نے جو ٹرین لینی ہے وہ ہمیں لندن لے کے جائے. یہ دعا کریں اور پھر ہم لندن کی ٹرین پر بیٹھ جائیں، اور جب سفر شروع ہو جائے تو ہم اسی پہ بیٹھے بھی رہیں. ایسا نہ ہم کسی اسٹیشن پہ اتر کر ٹرین مس کر دیں، یا ایسا نہ ہماری ٹرین خراب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ ٹرین ہے جو خراب نہیں ہوگی، کیونکہ یہ المستقیم ہے، سیدھی رکھے گی، لندن تک لے کے ہی جائے گی. یہاں خدا کی بات ہے. اور پھر فائنل کیا ہوگا کہ آپ منزل پر پہنچ جائیں. تو منزل پر پہنچنا بھی ضروری ہے، اس لیے آپ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ خدا تو نے مجھے سیدھا راستہ تو دکھایا ہے، اس پہ مجھے قائم بھی رکھنا، اور جب میں اس جہان سے تیرے حضور حاضر ہوں تو میں اسی راستے کے اوپر ہوں. تو یہ دعا کی ایک جامعیت ہے جو آپ نے بھی اور ہم نے بھی، سب نے بھی اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھنا ہے. اب جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا دوبارہ سے لے لیتے ہیں، دوبارہ سے اس کو ہم
دیکھ لیتے ہیں. میں اس میں کلام کی بات شاید وقت نہ ہو اس لیے اس میں نہیں جاؤں گا, ترجمے کے اوپر زیادہ فوکس کروں گا کہ خدا تعالیٰ نے جو لوگ جن لوگوں پر انعام کیا وہ کون تھے. اس کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت, سورہ نساء کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا. جو صالح لوگ تھے, جو شہید ہوئے خدا کی راہ میں, جو صدیق ہوئے, جو نبی بنے, ان لوگوں کی راہ پر. اور اس میں ہم خدا تعالیٰ سے نبیوں کی راہ بھی مانگ رہے ہیں, نبوت کا مقام بھی مانگ رہے ہیں کہ خدا ہمیں بھی نبی بنانا, جسے تو نے پہلے لوگوں پر انعام کیا تھا, ان کو نبوت دی تھی, ہمیں بھی نبوت پر قائم رکھنا, ان کے ماننے والوں میں ہمیں بنانا. ہم یہ دعا روزانہ ہر مسلمان سورہ فاتحہ تقریباً 50-60 دفعہ پڑھتا ہوگا نمازوں میں, جو 5 نمازیں پڑھتا ہے. تو ہم یہ دعا کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں نبیوں کا مقام عطا کر, ہمیں نبی پیدا کر. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا تو قبول کی, ہمیں نبی بھی بھیجا. اور اب خلافت جو ہے وہ نبوت کے قائم مقام ہے. تو گویا کہ نبوت کی طرح ہی ہے, اس کا ریفلیکشن ہے نا, عکس ہے اس کا. عکس کیا ہوتا ہے؟ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کو اپنا چہرہ نظر آنے لگ جائے گا. آپ نے ٹوپی پہنی ہے تو آپ کو شیشے کے سامنے ٹوپی سر پہ نظر آئے گی. چشمہ پہنا ہوگا تو آنکھوں کے اوپر چشمہ بھی نظر آئے گا. داڑھی رکھی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ داڑھی وہاں سے غائب ہو جائے. تو داڑھی اور مونچھیں بھی اگر ہیں تو نظر آئیں گی. لباس آپ نے نیلا پہنا ہے تو وہ کالا نہیں ہوگا, وہ نیلا ہی نظر آئے گا. تو جو خلافت ہے وہ نبوت کا عکس ہے. تو جو نبوت کے رنگ ہیں وہ سارے کے سارے خلافت میں آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ یہ نبوت کا عکس ہے. تو بہرحال یہ خدا تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی اور ہمیں خلافت علی منہاج نبوہ کا ہمیں قیام فرمایا اللہ تعالیٰ نے, الحمدللہ. تو ہم یہی مانگ رہے ہیں کہ خدا ہمیں سیدھا راستہ دکھا, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا. اب ذرا ٹرین پہ آ جاتے ہیں, واپس لندن چلتے ہیں. ہم نے ٹرین چھوڑنی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان پاسٹ ماضی میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی ٹرینیں چھوڑ دیں. بعض لوگوں کو صحیح ٹرین ہی نہیں ملی, لندن جانا تھا وہ گلاسگو پھرتے رہے. اور بعض بدبخت ایسے تھے بیچارے, قابل رحم حالت ان کی, جو بیچارے لندن کی ٹرین پہ چڑھے تو صحیح, لندن سے پہلے کہیں واکنگ کا یا گلفرڈ کے اسٹیشن آیا تو اس پہ اتر گئے اور وہیں بھٹک رہے ہیں. تو یہ دونوں پاسبلٹیز تھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلا جو پورا فریز ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین میں, اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہمیں. کیا فرمایا؟ غیری, غیر کہتے ہیں نہیں, ناٹ. المغضوبی, الف لام شروع ہو رہا ہے تو آپ کو پہلے ذہن میں, آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے, او یہ تو ناؤن ہے, یہ تو ورب نہیں ہو سکتا. المغضوب, المغضوب لے لیں, اس کا ترجمہ لکھ لیں. اس کے روٹ میں اس کے اندر غضب کا لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو, کہیں غین ضاد اور بے نظر آ رہا ہے آپ کو. تو مغضوب غضب, غضب کا کوئی مفہوم ہے اس کے اندر. تو المغضوب جن جو غضب پانے والے تھے, جن کے اوپر غضب ڈالا گیا تھا. المغضوب ریسیپینٹ آف غضب, غضب کے مورد, غضب پانے والے, غضب کا مورد ٹھہرنے والے. تو غیر نہیں, وہ والا پاتھ نہیں, المغضوب جن کے اوپر غضب آیا. تو علیہم دوبارہ سے آ رہا ہے, علا کا مطلب ہوتا ہے پر, ہم ان پر. تو ترجمے کو تھوڑا سا کھول لیں, غیر المغضوبی علیہم, نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر. تو ان لوگوں کا راستہ جن پر, یہ جو جملے کو آپ نے سٹریم لائن کیا ہے, کچھ لفظ آپ نے ایڈیشن کیے ہیں, ان کو بریکٹ میں لے لیں. تو نہ ان لوگوں کا راستہ المغضوبی جو غضب کے ریسپینٹ بنے, علیہم ان پر, جن پر غضب نازل ہوا, جن پر غضب اتارا گیا. تو ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں انعام کرنے والے رستے پر چلانا, اس رستے پر نہ چلانا جن کے اوپر غضب اتارا گیا. المغضوب جن کے اوپر غضب ہوا, جو غضب کے مورد بنے, علیہم ان پر. تو ان پر یہ تو لفظی ترجمہ ہوا, لیکن جملے کو سٹریم لائن کرتے ہوئے ہم نے ان پر کی جگہ جن پر کا لفظ کر لیا تاکہ ترجمہ اردو کے لحاظ سے ٹھیک ہو جائے. عربی میں تو ٹھیک ہے,
زبانوں سے جب دوسری زبان میں آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ لوگ پھر بعض اوقات اپنے آپ کو بے بس بھی سمجھتے ہیں بعض جگہوں پر کہ آپ کے پاس وہ ایکسپریشن نہیں ہوتے، تو آپ کچھ جوڑ توڑ کرتے ہیں پھر ترجمے میں. تو غیر المغضوبی علیہم، غیر نہیں، المغضوبی وہ لوگ، علیہم جن پر، مغضوبی غضب اتارا گیا تھا، غضب نازل ہوا تھا. تو غیر کے بعد علیہم کا ترجمہ پہلے کر لیں تاکہ ترجمہ سیدھا ہو جائے. غیری نہ کہ وہ لوگ، علیہم جن پر، المغضوبی جن پر غضب اتارا گیا تھا، جو غضب پانے والے تھے. پانے والے کا ترجمہ کر لیں اچھا. والا اور نہ ہی، والا وا اور لا ناٹ. تو غیر کا مطلب بھی نہیں ہے، لا کا مطلب بھی نہیں ہے. زبانوں میں بعض چیزوں کو نہیں کا لفظ پیدا کرنے کے لیے کئی لفظ استعمال کرتے ہیں. انگلش میں بھی ہوتا ہے ناٹ، نائدر، نور، ٹھیک ہے، ناٹ. پھر وازنٹ کے ساتھ ناٹ کر دیتے ہیں، کھانٹ کے ساتھ. بہرحال ہر زبان میں مختلف وکیبلری ہے چیز کو نہیں کہنے کے لیے. اسی طرح اردو میں بھی ہے. تو وا اور لا نہیں، لا کامنلی یوز ہوتا ہے عربی میں نہیں کے لیے، لا. الضالین، یہ دیکھیں الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو الف لام سے شروع ہو رہا ہے. پھر آپ کے ذہن میں ایک بات آنی چاہیے تو یہ بھی ناؤن ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے والے کا لفظ آنا چاہیے اس کے اندر تاکہ اردو میں ترجمہ جو ہے وہ ناؤن کا ہی رہے. الضالین گمراہ ہونے والے، پلورل ہے، جمع ہے. الضالین گمراہ ہونے والے. المغضوبی غضب پانے والے. تو والے کا جو لفظ ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ یہ جو لفظ ہے اردو زبان میں ناؤن کو ڈیفائن کرنے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو ترجمہ کرتے ہوئے اگر آپ نے ترجمہ یہ کر لیا جو ورب کا ترجمہ ہوا تو ترجمہ غلط ہو جائے گا. الضالین کا ترجمہ گمراہ ہونے والے. اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں تو یہ ورب کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گمراہ ہوتے ہیں کا ترجمہ یا گمراہ ہوئے تھے یا وہ گمراہ ہوں گے، یہ ترجمہ ورب کا ہے، فعل کا ہے، یہ ناؤن کا، اسم کا ترجمہ نہیں ہے. تو یہ ترجمہ کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ نے احتیاط رکھنی ہے کہ آپ نے والے کا لفظ ڈھونڈ کے ڈالنا ہے تاکہ ترجمہ جو ہے وہ ناؤن کا ہی رہے، ورب کا نہ بن جائے. تو دوبارہ سے جو آخری ہماری آیت ہے اس کا ترجمہ میں دہرا دیتا ہوں، ہمارے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں تو اس کو ختم کرتے ہیں. صراط الذین، راستہ، الذین ان لوگوں کا جو، انعمتا تو نے انعام کیا تھا، علیہم جن پر، غیری نہ کے، المغضوبی علیہم، علیہم کا ترجمہ پہلے کر لیں، غیری نہ کے وہ لوگ جن پر، المغضوبی جن جو غضب پانے والے تھے، والا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو، الضالین جو گمراہ ہونے والے تھے. اور آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں، آمین. تو یہ آپ کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی.